السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام فیس بک کے دوستوں سے، احباب سے، جتنے بھی ملکوں میں رہتے ہیں، سعودی عرب، دبئی، پاکستان، جاپان، یورپ، جہاں کہیں بھی، امریکہ، کینیڈا، ہر جگہ، سب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ اور میں خوش ہوں کہ میرا پیغام بہت سارے لوگوں تک پہنچا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے کہ آپ نے حق کو پہچانا اور حق کو سنا۔ حق کو سننا ہی جو ہے وہ حق کو سننا اور اس کو پھیلانا جو ہے ہمارا فرض ہے۔ ہم اس دنیا میں نوٹ کمانے یا جعلی تعریفوں پر بھری زندگی کمانے کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں، ہم حق کی بات کرنے کے لیے آئے، حق اور انصاف کی۔ اگر حق انصاف نہیں ملتا تو یہ سب کچھ بیکار ہے، باقی سب کچھ۔ تو میں نے دیکھا کہ ہمارے بچے، بھائی، بہنیں، سب تو لوگوں نے بڑی لائک کی ویڈیو۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا انہوں نے لائک کی، میں سمجھتا ہوں انہوں نے حق کی آواز کو پہچانا اور حق کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جو حق کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، گہرائی میں تھوڑی سی عقل استعمال کرے، تو اس کو بھی وہی چیزیں بآسانی نظر آئیں گی جو مجھے عمر کے اس حصے میں سمجھ آئی ہیں یا نظر آتی ہیں، یا دیکھتا آیا ہوں۔ تو میں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس چیز کی کہ آپ حق کو پہچانتے ہیں اور حق کو پھیلائیں، یعنی کہ شیئر کریں اور لوگوں سے، بڑھائیں اس آواز کو، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اس وقت۔ ہمارا جو پاکستان ملک ہے وہ نہ تو آرمی جنرلز کے لیے بنا تھا اور نہ ان بے انصاف ججوں کے لیے بنا تھا۔ یہ ملک بڑی قربانیوں سے ملا تھا۔ ہماری ماؤں بہنوں نے جو کنویں ہوتے ہیں پانی کے، اس میں چھلانگے مار کے اپنی عزت بچائی تھی سکھوں سے اور ہندوؤں سے، اس زمانے میں جب وہ بفرے ہوئے تھے اور وہ قتل کر رہے تھے، ٹریننگ کی ٹرینیں اڑا رہے تھے۔ ہم نے اس طرح پاکستان کو پایا ہے۔ گھر بیٹھے جو یہاں ہندو تھے اور جو سکھ تھے، اپنی زمینیں اور گھر بچانے کے لیے مسلمانوں والے نام رکھ لیے، مسلمان ہو گئے جلدی جلدی۔ رات کو غور کیا پوری فیملی نے، کیا کریں بھائی، اس زمین کو اور مکان کو کہاں اٹھا کے لے جائیں؟ پاکستان بن رہا ہے تو کیا ہندوستان مونڈے پہ اٹھا کے لے جائیں مکان کو؟ اگر کوئی ہندو سکھ پنڈی میں رہتا ہے یا لاہور میں، وہ سوچتا تھا کہ میں اپنی زمین اور مکان کدھر مونڈے پہ اٹھا کے نکل جاؤں۔ اب اگر ابھی بے چین حالات میں تو اونے پونے پیسے ملیں گے، تھوڑے پیسے ملیں گے، تو وہ لوگ جو راتوں رات بیٹھے بیٹھے مسلمان ہو گئے، ہندو سے سکھ سے، اپنی زمینیں اور مکان اور جائیداد بچانے کے لیے، اس کا کچھ حصہ فوج میں بھرتی ہو گیا، پاکستان کی جو فوج بنی پاکستان بننے کے بعد، اور کچھ عدالتوں کا رخ کیا، کچھ پٹواری بن گئے، کچھ محکمہ مال میں ملازم ہو گئے، کچھ جو کلیم کا دفتر تھا جہاں جعلی کلیم بھرے گئے اور جائیدادیں ہتھیائی گئیں، ان لوگوں کی جو اصل مہاجر تھے، پنجابی مہاجر جو آئے لدھیانہ سے اور ایسٹ پنجاب کے سارے علاقوں سے، ایسٹ پنجاب سارا، امرتسر ہو گیا، لدھیانہ ہو گیا، دہلی ہو گیا، ہریانہ ہو گیا، ہر جگہ۔ میں ہندوستان کے کافی علاقوں کو پڑھا ہے اور جانتا ہوں، میں گیا نہیں کبھی، لیکن میں نے پڑھا ہے، میرا علم ہے اس بارے میں۔ تو ان کو تو کچھ ملا کوئی نہیں، جعلی کلیم بھر بھر کے یہ قبضہ گروپ، جس میں چودھری نثار بھی شامل ہے، قبضہ گروپ اس کا والد بھی شامل ہے، چودھری نثار، یہ سب لوگ مطلبی لوگ ہیں۔ نواز شریف کے ساتھ جو حقیقی ساتھی ہیں وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، اور وہ میں بتا دوں آپ کو، آپا فاطمہ کا بیٹا احسن اقبال جو مسلم لیگ نون میں ہے، یہ آپا فاطمہ کون ہے؟ جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا تھا، یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے قائد اعظم کے وقت میں کام کیا تھا۔ تو یہ ان کی اولاد ہے احسن اقبال۔ خواجہ سعد رفیق، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں تاریخ جانتا ہوں۔
کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اور لوگوں کے پاس تو اپنے پیدا ہونے کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ صحیح جگہ پر پیدا ہوا ہے یا غلط جگہ پر پیدا ہوا ہے۔ میرے سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی اپنا ذریعہ نہیں بتاتا، کبھی بھی اپنی انفارمیشن کی سورس نہیں بتاتا۔ ایک آدمی پوچھا تھا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ججوں کو تھپڑ پڑے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنا سگا بھائی بتائے یا تمہیں انتہائی قریبی اہم عہدے پہ موجود دوست بتائے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو تم اس کا نام سامنے لے کر آؤ گے؟ اس کا نام نہیں سامنے لے کر آؤ گے کبھی بھی۔ تم اپنی سورس کو اوپن نہیں کرو گے۔ سورس بتانا یورپ کے اندر، دنیا کی کسی عدالت کے اندر ضروری نہیں ہوتا۔ سورس بتا سکتے ہو صرف جج کے کان میں۔ جج کے کان کے مطلب کہ جج کو لکھ کے، تاکہ وہ اپنا منہ نہ کھولے، صرف اپنے تک محدود رکھے جج۔ لیکن یہ جج جو پاکستان کے جج ہیں، یہ وہ بدبخت جج ہیں، ان کی کہانی سنیں گے۔ آج آپ کو ایک بہت تھوڑا سا آپ نے ٹائم نکالنا ہے، میں آپ کو تھوڑی راؤنڈ اباؤٹ، زیادہ نہیں، راؤنڈ اباؤٹ 40 سے 50 منٹ تک کی میں ایک ویڈیو بناؤں گا، جس میں بتاؤں گا پاکستان کے وزرائے اعظم کے ساتھ کیا ہوا، سول وزرائے اعظم، نواز شریف کی طرح کے جو وزرائے اعظم تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ حشر کس نے کیا۔ عدلیہ، پاکستان کی عدالتیں اور فوج کی ملٹری انٹیلیجنس۔ ISI اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، قائد اعظم کے زمانے میں اور لیاقت علی کے زمانے میں ISI نہیں ہوتی تھی، یہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی ISI ملٹری انٹیلیجنس میں۔ اپنا ملٹری انٹیلیجنس کے کچھ آدمی لیے، کچھ دیگر ایجنسیوں سے لے کر، یعنی کہ فوج ہی کی دیگر ایجنسیوں سے لے کر ISI بنائی تھی، تاکہ ایکسٹرنل آف پاکستان سے باہر جو آپریشن ہیں، انٹرنیشنل آپریشن، وہ کرے۔ ISI نے کا کردار اب کیا جا رہا ہے؟ انٹرنیشنل بیرونی کردار ختم ہو گیا، جو کہ ضیاء الحق کے دور تک رہا۔ جنرل اختر عبد الرحمان اس کو آپریٹ کرتا تھا۔ جنرل اختر عبد الرحمان یعنی کہ ہمایوں اختر، جو جنرل ہمایوں اختر کا والد جنرل اختر عبد الرحمان، جو جہاز میں ضیاء الحق کے ساتھ مر گیا تھا، تو وہ اس کے زمانے میں آپریٹ کرتی رہی انٹرنیشنل طور پہ، اور انڈیا کو ناک چنے چبوائے گئے، انڈیا کو نتھ ڈال کے رکھی گئی۔ انڈیا کو نتھ ڈالی تھی تو ضیاء الحق کے دور میں جنرل اختر عبد الرحمان نے ڈالی تھی، کیونکہ ISI کا کردار ملک کے اندر نہیں تھا، ملک کے باہر تھا۔ جب سے ISI کا کردار ملک کے اندر شروع ہوا ہے اور پولیٹیکل پارٹیوں کو انگلی کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پولیٹیکل پارٹیوں کے معاملات میں دخل دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت سے معاملات خراب ہو گئے۔ اور ملٹری انٹیلیجنس جس نے پاکستان میں مختلف وزرائے اعظم کو فارغ کرایا، قتل کرایا، علماء حق کو قتل کرایا۔ میں آپ کو صاف بات بتاؤں، انہوں نے قتل کروایا علماء کو۔ کراچی کے اندر نشتر پارک کے اندر سنی تحریک کے تمام لیڈروں کو انہوں نے قتل کروایا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں انڈیا کے ایجنٹ پر۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے جی آپ تو اس طرح باتیں کرتے ہیں پاکستانی فوج کے متعلق کہ جب تمہیں معلوم نہیں ہے، بے غیرت آدمی، جب تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں انڈیا کا آدمی ہوں کہ پاکستان کا آدمی، جب تجھے پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، تجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، تو کیا میرے پہ الزام لگائے گا انڈیا کا؟ میں لعنت بھیجتا ہوں انڈیا، اسرائیل اور امریکہ پر، جس کے یہ ایجنٹ فوجی ہیں اور لگاتے الزام نواز شریف پہ ہیں۔ اب سنیں میری بات، یہ جو لوگ ہیں ملٹری انٹیلیجنس والے، انہوں نے مختلف کو کر کے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا اندرون ملک۔ ISI نے اندرون ملک کردار ادا کر کے سیاسی پارٹیوں کا جوڑ توڑ اور آدمیوں کی ایک دوسرے کی گود میں پھینکنا، یعنی کہ مختلف پارٹیوں کے آدمی توڑ کے قافلی جیسے بنائی تھی۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ چودھری نثار کی گود میں ڈال دیے جائیں، پارٹی کو ذوف پہنچایا جائے، پارٹی کو نقصان پہنچایا جائے، پارٹی کو ٹکڑے کیا جائے، پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹکڑے کیا جائے، اور ایک بڑا دھڑا بنایا جائے، باغی دھڑا جس کا نام ہوگا باغی، اور اس کو چودھری نثار کے حوالے کیا جائے، اور پھر اس کو اگر مسلم لیگ ہی میں آنا ہے تو چودھری نثار آ جائے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، قدرت کے ہاں کچھ اور فیصلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے، میرے مولا کریم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان کے ہاں کچھ اور فیصلے ہو رہے ہیں۔ فوج کچھ اور فیصلے کر رہی ہے، عدالت سے ملی بھگت کر کے اللہ کے ہاں کچھ اور فیصلے ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ فیصلے آئیں گے جو اللہ کے ہوں گے، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ
کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا یزید اور شیطان کے اوپر یقین رکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں؟ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں صاف. کچھ لوگ کہتے ہیں ممتاز قادری کا اس کو سزا ملی ہے ممتاز قادری کی. نہیں، ممتاز قادری کو سزائے موت وہ دینا ہی نہیں چاہتا تھا نواز شریف. میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں اس بات کی، میں اندر کی بات جانتا ہوں. فوج ہر صورت بیرونی دنیا کو اپنا یہ سیکولر مکرو چہرہ دکھانا چاہتی تھی کہ یہ ملک سیکولر ہے، یہ لا دین ہے، ہم دین اسلام پہ عمل نہیں کرتے، ہمارا کوئی تعلق نہیں مولویوں سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں علماء سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں اپنے باپ دادا سے، ہم بد نسلے ہیں، ہم سیکولر ہیں، ہم لا دین ہیں، ہم کمینے ہیں، ہم خبیث ہیں. ہم لہذا آپ ہی کی طرح کے خبیث ہیں. بیرونی دنیا کو وہ یقین دلا رہے تھے. تو انہوں نے دو واقعات کیے. ایک ملالہ کو بھگایا تھا، ملالہ کو یوسف زئی کو بھگایا تھا اس ملک سے علاج کے بہانے، اور ٹھیک ٹھاک پیسہ لیا ہر دفعہ انہوں نے. یہ میں بتا دوں آپ کو، ہر دفعہ. ابھی یہ شکیل افریدی کو بھی چھوڑیں گے پیسے لے کر، آپ دیکھیں تماشا آگے آگے ہوتا کیا ہے. کیونکہ ان کا دین ایمان ہے مینو نوٹ وفا میرا موڈ بنے. یہ وہ لوگ ہیں پیسے کے پیچھے. $300 ملین کی امداد رکی ہوئی ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے کہ کسی طرح نواز. یہ ہے کہانی. نواز شریف کو ہٹایا اس لیے ہے کہ $300 ملین کے اندر رکاوٹ امریکہ کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تھا، اس کو پیسہ لینے سے انکار کر دیا تھا نواز شریف نے کہا فوج کے آدمیوں کو میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا بجٹ 70% ہے اس ملک کے بجٹ کا، میں آپ کو اور دے دوں گا، آپ کو جو ضرورت ہے وہ ملے گی. مگر ان کا پیٹ نہیں بھرتا. کوئی ان بغیرت ججوں سے پوچھے کہ خبیثو تم لوگ کامیاب ہوئے جنرل اسلم بیگ کو بلانے پر؟ جنرل اسلم بیگ کو بلایا تھا، اس نے کیسے ٹکا تھا جواب دے دیا تھا، آپ کے منہ پہ جوتا مار کے نکل گیا تھا. جنرل مشرف جو ہے اس نے آپ کے منہ پہ جوتا مارا اور وہ پیش نہیں ہوا، اور اس نے کہا جو اکھاڑنا اکھاڑ لو میرا. مشرف نکل گیا. مشرف کو نواز شریف نے جانے نہیں دیا، راحیل شریف نے جانے دیا ہے، اور راحیل شریف نے دباؤ ڈالا کہ اس کو جانے دیں، معاملے کو نہ بڑھائیں. فوج کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے، فوج کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے، اور آپ کے لیے نفرت کا بیج پیدا ہو رہا ہے. آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا یہ معاملہ، آپ اس کو جانے دیں، چھوڑے پڑے، اس کے ٹرائل کی بات نہ کریں. تو یہ ہے مسائل پاکستان کے، یہ ٹرائل ہونے نہیں دیتے. یہ عدالتوں نے بھٹو کا فیصلہ کیا. کوئی ایک آدمی کہہ رہا تھا جی پیپلز پارٹی کا تھا، کل ایک کمنٹ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھائی، فلاں کیا جنرل ضیاء الحق نے، اور جنرل ضیاء الحق نے کے زمانے میں نواز شریف آیا تھا. میں یہ بات کہتا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف کے خلاف جو یہ فیصلہ آیا ہے، یہ جعلی فیصلہ، یہ بےہودہ فیصلہ، جوتے کی نوک پہ مارتے ہیں پاکستان کے عوام اس فیصلے کو اور اس عدالت کو. سنیں میری بات، اس لیے کہ بے انصافی پر مبنی فیصلہ نہیں ہوتا، چول پنا ہوتا ہے. اب میری بات سنیں غور سے. اگر یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ صحیح کیا، میں بلاول بھٹو کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، اور بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ کارکن تھوڑے کم عقل ہوتے ہیں، جھالے ہوتے ہیں، تھوڑے سے بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور اندھا دھند تقلید اور فالو کرتے ہیں. اب سنیں میری بات، سمجھ کے فالو کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلاول بھٹو بکواس کرتا ہے، وہ کہتا ہے عدالت نے صحیح فیصلہ دیا ہے. تو میں بلاول بھٹو سے پوچھتا ہوں اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں ایک سوال پوچھتا ہوں صرف. تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے بھٹو کے بارے میں بھی صحیح فیصلہ کیا تھا؟ کیا اس نے جو اس کو پھانسی دی تھی کیا وہ بھی درست تھی؟ وہ بھی پھر مطلب ہے درست فیصلہ تھا. اس کو کیوں غلط فیصلہ کہتے ہو؟ ذوالفقار علی بھٹو کی موت کو اسے کیوں جوڈیشل قتل کہتے ہو؟ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی بھی عدالتی فیصلہ بے انصافی پر آیا ہے سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے، اس کے پیچھے ملٹری انٹیلیجنس تھی پاکستان کی. یہ ماننا پڑے گا، آپ کے جرنیل تھے. ان ججوں نے حمود الرحمان کمیشن پر عمل کیوں نہیں کیا؟ حمود الرحمان کمیشن جو ایسٹ پاکستان ٹوٹا تھا اس میں کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس کے اندر بھٹو کو ملا کر جرنیلوں نے، یحییٰ خان نے، جنرل عبدالحمید خان نے، جنرل گل حسن نے، جنرل ٹکا خان نے، جنرل پیرزادہ اور جنرل عمر مٹھا،
اور جنرل غلام عمر، یہ وہ جنرل عمر ہے جس کی 2 گندی اولادیں ایک مسلم لیگ نون میں ہے۔ نواز شریف کو رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا اس بغیرت کو۔ سندھ کا گورنر محمد زبیر، یہ جنرل اس جنرل عمر کا بیٹا ہے جس نے ایسٹ پاکستان توڑا۔ اقتدار نے منتقل ہونے دیا بنگالیوں کو، لیکن پاکستان توڑ دیا، میرا ملک میرا وطن پاکستان توڑ دیا۔ اور دوسرا بیٹا ہے اس جنرل عمر کا اسد عمر، پی ٹی آئی والا اسد عمر، سگا بھائی محمد زبیر، سندھ کے گورنر کا سگا چھوٹا بھائی اسد عمر۔ یہ بغیرت کیڑے، بغیرت نسل بدذات، ان کا باپ بھی بغدار اور بغیرت، اور یہ خود دونوں بغیرت۔ نون گروپ میں کچھ لوگ غلط آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ انجیکٹ کیے گئے ہیں فوج کی طرف سے شروع سے، جس میں محمد زبیر ہے، جس میں جنرل ریٹائرڈ زاہد حامد ہے، یہ لوگ، اور اسی طرح دانیال عزیز جو تھا مشرف کا ساتھی تھا، اس کو بھی مسلم لیگ کو، نون کو نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ میں انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ بے شک یہ بات مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کو شاید بری لگے، لیکن بات حق سچ کرنی چاہیے۔ جب آپ اپنے گرد چمچوں کو، اور ان چمچوں کو جو پہلے ملٹری کے لیے کام کرتے رہے، جو جنرلوں کے لیے کام کرتے رہے، مخبریاں کرتے رہے، حرام توپیاں کرتے رہے، ان کو جب آپ سینے سے لگائیں گے تو یہی حال ہوگا۔ ارے خدا کے بندو، اپنے ان دوستوں کو ساتھ رکھا کرو جو تمہارا دکھ سکھ میں ساتھ دے۔ جب جلا وطن کیا تھا نا زبردستی، نواز شریف کو ہتھ کڑی پہنا کے جیل بھیجا تھا، اپنا طیارے میں بٹھا کے سعودی عرب بھیجا تھا، زبردستی سائن کروائے تھے معاہدے پہ، اس ٹائم پہ ساتھ دیا تھا تو صرف ایک ہی بندے نے ساتھ دیا تھا، اور اس کا نام تھا، اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا جاوید ہاشمی۔ جاوید ہاشمی کو نظر